ہم بعثت محمدی کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا اور پھر غدیر بھی درمیان میں، اور پھر ایسے اسباب کیا بنے، کیا عوامل وہ تھے، کیا وہ محرکات تھے کہ معاملہ پھر عاشور تک پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دن ہے عاشورہ کا دن، عاشورہ حسینی۔ پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، پوری دنیا میں نواس رسول کا ذکر ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی جو ان کے نواسے کی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری دنیا آج سیاہ پرچم ہے، سیاہ لباس ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اس لیے کہ 1400 سال پہلے میدان کربلا میں نواس رسول نے بہت بڑی قربانی دی، اور قربانی کس لیے دی؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ ان نے وہاں فرمایا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ حضور جو حق دے کے گئے تھے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور جو باطل ہے اس سے روکا نہیں جا رہا۔ آج جب ایسی صورتحال ہو تو نواس رسول جیسی ہستی بھی قربان ہو جاتی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام اتنا اہم ہے کہ غدیر کے موقع پہ اللہ کی کلام مجید ہے، قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دن اللہ نے دین کا اکمال کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور دین اسلام پہ اللہ راضی ہو گیا، یعنی اس دن دین مکمل ہوا۔ حضور اکرم کی 23 سال کی محنت، وہ حضور کو جادوگر کہا گیا، حضور کو پتھر مارے گئے، حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں، حضور کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، یعنی معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں۔ شیب ابی طالب میں کتنا مشکل گزری، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی مسلسل جد و جہد غدیر کے دن 18 ذی الحج کو 11 ہجری دین مکمل ہو گیا، اور ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تو یہ جو 61 ہجری تک 50 سال گزرے، ان میں کون سے اسباب آئے، کیا واقعات ہوئے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ 11 ہجری میں حضور اس دنیا سے گئے، اور 61 ہجری میں 50 سال بعد نواس رسول، صرف تنہا نواس رسول نہیں، ان کا تمام خانوادہ، ان کے بچے، جوان، معصوم، بچیاں، حتیٰ ان کی بہنیں قیدی بنا دی گئیں، اور ان پہ جو ظلم و ستم ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی اور نے نہیں کیا، کسی کافر نے کیا ہوتا تو پھر دکھ نہ ہوتا، خود جو کلمہ گو تھے انہوں نے کیا۔ حتیٰ وہاں نماز جماعت پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور نواس رسول کے قتل پہ آج کے دن تلے ہوئے تھے۔ یزید جیسا نابکار، یزید جیسا بدکار، یزید جیسا شرابی، بہت واضح امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ گورنر مدینہ ولید نے کیا تھا، تو ان نے فرمایا تھا کہ میں بیعت کروں اس کی؟ یہ ہوتا کون ہے کہ میں اس کی، تو مجھے جانتے اور اس کو بھی جانتے۔ ھذا رجل شارب الخمر، یہ وہ شخص ہے جو شارب خمر ہے، جو معلن بالفسق، علی الاعلان فسق فجور بجا لاتا ہے، اور شرفاء کا قاتل ہے، شریف لوگوں کا، صحابہ کرام کا قاتل ہے، شریفوں کا قاتل ہے۔ اور میں کون ہوں؟ انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم پہ وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے گھر پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم حضور اکرم کی اولاد ہیں۔ ہم کیا ممکن ہے؟ میرے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ کیا ممکن ہے کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے؟ میرا ہاتھ دینا یعنی حضور کا ہاتھ دینا۔ اس لیے حضور مولا نے انکار کیا، اور ایک جملہ کہہ کے چلے جو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کے حریت پسندوں کے لیے، دنیا کی آزادی خواہوں کے لیے ایک قانون دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا، ایک راہ روشن دے دی کہ مثلی لا یبایع مثلا، قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، حسین جیسا شریف کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ بہت واضح دیا، اور پھر مکہ گئے، بندھے ہوئے احرام توڑے، اور پھر مختلف منازل طے کرتے ہوئے ہر منزل پہ جو رکے، جو خطبات ارشاد فرمایا اس میں اپنا مقصد بتا دے گئے کہ دین میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اگر حسین قربانی نہ دے تو دین میں بگاڑ ختم نہیں ہوتا، یہ انحرافات پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ڈاکٹر سیدہ ضیاء بطول صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں قندیل کاظمی صاحبہ اس پہلو پہ روشنی ذرا ڈالیے گا کہ
امام حسین کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، اوبیسلی جب ہم کہتے ہیں نواسہ رسول ہیں، پرورش کرنے والی ذات ان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کہ اسائنڈ شخصیت تھی، یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس قربانی کے لیے اسائنڈ شخصیت تھیں. اور وہ مجھے ام سلمہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بہت پریشان تھے اور چہرے پر اداسی تھی، اور میں نے جب سبب پوچھا تو کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کربلا کی خاک جو ہے وہ مجھے دی، اور اوبیسلی وہ بتا گئے تھے پہلے سے، اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. سو اس پہ ذرا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے بہت سی چیزوں کی تمہید باندھ دی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ مقصد حسین کیا تھا، اور جتنا بڑا کام دین کا جو پروردگار نے لینا تھا اتنے ہی بڑے خاندان کا انتخاب کیا تھا. اور مقصد حسین اصل میں جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے جو معراج پیدا کر گیا ہے، جو پوری انسانیت کو جو میسج ڈیلیور کر چکے ہیں، ہمیں وہ آج عاشور کے دن میں زندگی کے میں انسان نے کس معراج پہ پہنچنا ہے دین اسلام میں، فقط امام حسین کی ذات ہے جو ہمیں بتا گئی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب ام سلمہ نے جب اس مٹی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا اور بتایا رسول خدا نے کہ یہ عاشور کے دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، اور میرے حسین اگر یہ مٹی جس ٹائم یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے. تو میں ان چیزوں کو اگر ہم غور فکر کریں تو مقصد حسین کو، جناب امام حسین کی شہادت کو اگر ہم بہت باریکی سے دیکھیں اور اس کے اوپر تجزیہ کرنا شروع کریں اور سمجھنا شروع کریں تو مقصد حسین جو ہے وہ ہمیں زندگی کی ہر معراج تک پہنچانے کا مقصد سمجھا چکے ہیں. ہمیں ہدایت کہاں سے ملنی تھی، ہمیں ہدایت کے لیے کس در پہ جانا تھا، اور ہمیں ہدایت کن سے لینی تھی، یہ رسول خدا نے غدیر کے مقام پہ آلریڈی سمجھا دیا تھا. اور دین کو کامل، آغا صاحب نے جیسے کہا کہ دین کو کامل کر دیا تھا، اور رسول نے خود بھی بتا دیا تھا، علی کے ہاتھوں کو اتنا بلند کر کے رسول خدا نے بتا دیا تھا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ اگر میرے بعد ہدایت لینی ہے، اگر میرے بعد دین کا کوئی مسئلہ ہے، اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے تو اس در پہ جانا ہے، فاطمہ الزہرا کے در پہ جانا ہے، علی کی بیعت کرنی ہے. تو جب علی کی بیعت کا مطلب یہ تھا کہ علی سے دین کو سیکھنا ہے، تو آج عاشور کیوں برپا ہوئی، مقصد حسین کیا تھا، قتل حسین کیا تھا. آغا صاحب نے بہت مطلب کہ کھلے لفظوں میں اس چیز کو بیان کر دیا ہے، اور میں بھی یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ حسین سے بیعت لینا، اصل میں جو جنگ تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، وہ اسلام کی جنگ تھی. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کہ بڑا زبردست آپ نے کہا، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں یہی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی آج کل یہی چل رہا ہے. میں اکثر اپنے پروگرامز میں اس کو سوشل میڈیا کو ضرور اس پہ کوٹ کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ چیز وہ ہوتی نہیں. اگر ہم مقصد حسین کو سمجھ جاتے تو آج دو دین اسلام جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ اس ڈگر پہ چلتا نا. بالکل صحیح. میں اسی پہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اسی گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہوئے جو انہوں نے حوالہ دیا نا کہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کیسے دو شہزادوں کی جنگ تھی کہ اپنا پورا خاندان لے کر امام حسین علیہ السلام آئے، جنہوں نے اپنا 6 مہینے کا بچہ قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. یہ ہم ایونٹس کی تو بات کرتے ہیں، 1 محرم کو یہ ہوا، 2 محرم کو یہ ہوا، 9 10 کو یہ ہوا، لیکن وہ جو اصل فلسفہ حسینیت ہے کہ جس کے باعث اب کوئی اپنے خاندان کی، اپنی اولاد کی قربانی سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا ہے خالق کائنات، مالک السماوات کے لیے، اور بے حد درود و سلام ہے شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام، تمام شہیدان کربلا پر اور تمام اسیران کربلا پر. آج یوم عاشور کی نسبت سے کچھ نکات کی وضاحت علامہ صاحب نے کی، اور میری بہن بھی ابھی کچھ نکات کی وضاحت کر رہی تھی. جو 2 شہزادوں کی جنگ کی بات ہو رہی تھی، اس میں یہ 2 شہزادے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے، وہ اس لیے کہ موازنہ ہوتا ہے برابر کی چیزوں کا. تو کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں حسینیت، کہاں یزیدیت، اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین،
سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو حسین دیندار نہیں تھے, دین تھے خود, دین است حسین تھے. تو جو دوسری جانب تھے, اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے یہ دو شہزادوں والی بات ہوتی ہے, ایسے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جی دوسری طرف بھی مسلمان تھے اور اذانیں دینے والے تھے اور نمازیں پڑھنے والے تھے. کیسے مسلمان تھے؟ دین تو اس طرف تھا, حسین دین تھے, تو وہ دیندار بھی نہیں تھے. جو دوسری جانب تھے, ان کا کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا. جیسے میرے آقا دو جہاں نے فرمایا ہے, انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا. اور وہ سنت پر بھی نہیں تھے. اگر کسی سنت کی پیروی پر ہوتے تو پھر یہ وہ حسین تھے جو سوارے دوشے رسول تھے, جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گلی سے گزر رہے ہیں اور امام حسن اور حسین دونوں ان کے شانوں پر سوار ہیں. تو جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کیا حسین سواری ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا حسین سوار ہیں. تو اگر سنت پر بھی ہوتے تو پھر اس وقت کو یاد کرتے کہ جب نبی کے سجدوں کو طول ہے کہ وہ 72 بار انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے. وہی 72 شہید جو ہیں, اس لیے کہ جو اہل بیت اطہار کو سٹیٹس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ ان کا ارن سٹیٹس ہے. وہ ذبح عظیم سے جو جناب اسماعیل کی قربانی کو بدلا گیا, وہ اسی لیے بدلا گیا کہ یہ سید و سردار انبیاء کی قربانی تھی, وہ امتی نبی کی قربانی تھی, اس لیے وہاں دمبا آ سکتا تھا. یہ سوال بھی سوشل میڈیا پہ بہت کیا جاتا ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ دمبا آیا تو یہاں کیوں نہیں آیا. وہ اس لیے کہ وہ یہ سید و سردار انبیاء کی قربانی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کہا جاتا ہے اور امام حسن کی شہادت کو کہ یہ نبی اکرم کی شہادت سری و جہری ہے, کیونکہ جناب امام حسن جو ہیں وہ اپنے چہرہ مبارک سے لے کے اپنے سینہ مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے, اور جناب امام حسین علیہ السلام اپنے سینہ مبارک سے پائے مبارک تک شبیہ رسول تھے. تو یہ جو شہادت تھی یہ رسول کی شہادت ہے, اور یہیں سے ہمیں اس حدیث مبارکہ کی تفسیر ملتی ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین. تو نواسہ تو نانا سے ہوتا ہے, لیکن نانا کیسے نواسے سے تھا, یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اس کی تفسیر ہمیں بتائی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت حد حق و باطل جو ہے اس کو قائم نہ کرتے, اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ولا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق, کہ حق کو چھپاؤ بھی مت اور حق کو ملتبس بھی مت کرو باطل کے ساتھ. تو اس لیے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نواسہ تھا جس سے دین کو قائم ہونا تھا, اس نواسے نے اس وقت اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تمام اس وقت جو سو کالڈ مسلم آپ انہیں کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے. اور آج چونکہ یہ خواتین ہماری اس پروگرام میں موجود ہیں, تو وہ جو مقدرات عصمت تھیں, جو وہاں مائیں تھیں, جو بیٹیاں تھیں, ان کو بھی تمام انسانیت کا سلام ہے کہ کیسی عظیم مائیں تھیں کہ اپنی اولادوں کو اپنی قربانیوں کو سجا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی تھیں اور پھر پلٹ کر نہ دیکھتی تھیں. جو سر ایک بار دے دیتی تھیں اس پہ نفس مطمئنہ کی طرح اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا کرتی تھیں. تو ہمارا سلام ہے ان ماؤں کو بھی, ان بہنوں کو بھی اور ان بیٹیوں کو. بے شک, بالکل.